صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تمام نعمتیں تیری ہی جانب سے ہیں اور بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ صحیح البخاری۔ یہ تلبیہ کے وہ پاکیزہ الفاظ ہیں جو ہر حاجی کی زبان پر ہوتے ہیں۔ جب تمام حاجی اپنی آواز میں تلبیہ پڑھتے ہیں، ایک روحانی کیفیت کا احساس ہوتا ہے، ہر جانب ایک نور سا چھایا ہوا ہوتا ہے، سماعتیں ناز کرتی ہیں، کیونکہ تلبیہ میں حاجی اپنی بندگی، عاجزی اور بے نیچارگی کا اعتراف کرتا ہے، رب عز و جل کی عظمت کا اظہار اور وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ تلبیہ کے یہ پاکیزہ الفاظ جو مسلمان حج ہو یا عمرے کا احرام باندھتے وقت اور اس کے بعد پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو تلبیہ کے یہی کلمات تلقین فرمائیں۔ مشرکین بھی تلبیہ پڑھتے تھے، لیکن مشرکین کا تلبیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین تلبیہ یوں کہتے تھے: لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ چنانچہ جب مشرکین یہاں تک پہنچتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے: ویلکم قد قد ویلکم فد فد، یعنی تمہارا ناس ہو، یہ آگے کہو، آگے کا بس کرو۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد لوگ اسلام پر قائم تھے، پھر شیطان ان کے بہکاتا رہا اور شرک تک لے گیا، حتیٰ کہ انہوں نے تلبیہ میں شرکیہ الفاظ زائد کر دیے۔ معلوم ہوا کہ تلبیہ پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے، مشرکین بھی تلبیہ پڑھا کرتے تھے، مگر ان کا تلبیہ شرک آلود اور تحریف شدہ تھا۔ تلبیہ کے فضائل۔ تلبیہ کی گونج۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص بھی تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کی دائیں بائیں زمین کے آخر کناروں تک تمام پتھر، درخت، مٹی کے تمام ڈھیلے بھی تلبیہ پڑھتے ہیں، جس کا ثواب تلبیہ پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی۔ جنت کی بشارت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تلبیہ پڑھنے والا جب تلبیہ پڑھتا ہے تو اس سے خوشخبری سنائی جاتی ہے، اسی طرح تکبیر کہنے والا جب تکبیر کہتا ہے تو اس سے بھی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ پوچھا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، اس کے لیے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تلبیہ کے مسائل۔ نمبر 1، احرام کے وقت تلبیہ یعنی لبیک کا زبان سے کہنا شرط ہے، اگر دل سے کہہ لیا تو احرام میں داخل نہ ہوگا۔ احرام باندھ لینے کے بعد تلبیہ کثرت سے پڑھنا مستحب ہے، خصوصاً حالت تبدیل ہوتے وقت، مثلاً صبح شام، اٹھتے بیٹھتے، باہر جاتے وقت، اندر آنے کے وقت، لوگوں سے ملاقات کے وقت، سو کر اٹھنے کے وقت، سوار ہونے کے وقت، سواری سے اترنے کے وقت، بلندی میں چڑھتے وقت اور نشیب میں اترتے وقت، ان تمام حالات میں تلبیہ پڑھنا مستحب ہے۔ تلبیہ کے دوران بات چیت نہ کی جائے۔ جو شخص تلبیہ پڑھ رہا ہو اس کی سلام کرنا مکروہ ہے۔ اگر کسی شخص نے تلبیہ پڑھنے کے وقت سلام کیا تو سلام کا جواب تلبیہ کے درمیان دینا جائز ہے، مگر تلبیہ ختم کر کے جواب دینا بہتر ہے، مگر شرط یہ ہے کہ سلام کرنے والا چلا نہ جائے۔ فرض اور نفل نمازوں کے بعد بھی تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ ایام تشریق میں پہلے تکبیر تشریق کہنی چاہیے، اس کے بعد تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ اگر پہلے تلبیہ پڑھ لیا تو تکبیر تشریق ساقط ہو گئی۔ اگر مسبوق امام کے ساتھ تلبیہ کہہ لے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر چند
آدمی ساتھ ہوں تو ایک ساتھ مل کر تلبیہ نہ کہیں، بلکہ ہر آدمی علیحدہ علیحدہ تلبیہ پڑھے۔ تلبیہ کے الفاظ میں کمی کرنا مکروہ ہے۔ جب کوئی عجیب چیز نظر آئے تو یہ کہے کہ لبیک ان العیش عیش الآخرہ، میں حاضر ہوں، اور بے شک زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ مرد تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں مگر آواز زیادہ بلند نہ ہو۔ عورت کو تلبیہ زور سے پڑھنا منع ہے۔ تلبیہ حج سے 10ویں تاریخ کو رمی شروع کرنے کے وقت سے پڑھا جاتا ہے۔ جب جمرہ عقبہ کے رمی شروع کرے تو تلبیہ موقوف کر دیں، اس کے بعد نہ پڑھیں، اور عمرہ میں طواف شروع کرنے تک تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ جب عمرہ کا طواف شروع کرے تو تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ حج کی چند حکمتیں ہیں، مصلحتیں۔ حج اسلام کا ایک اہم غریزہ اور عبادت ہے جس میں حکمتوں، مصلحتوں، فوائد کے خزانے بھرے پڑے ہیں، جو انسان کے لیے دنیا آخرت کی سربلندی کا ذریعہ ہیں۔ یعنی خانہ کعبہ کا طواف، صفا و مروہ کی سعی، عرفات کا وقوف اور رمی جمار، یہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے کے ساتھ انسان کے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اور ایمان کی تجدید کا سبب بنتے ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حج کرنے والا گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے، جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا تھا۔ حج ظاہری عبادت کے ساتھ ساتھ ایک ایسی تربیت کا نام ہے جس میں انسان صبر، شکر، ایثار، قربانی جیسے اوصاف سیکھتا ہے۔ حج کے دوران انسان کو اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھنا ہوتا ہے۔ حج کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کرنا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی عظیم قربانی پیش کی تھی۔ ان مقدس مقامات پر موجود ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اور بخشش کی امید بڑھ جاتی ہے۔ حج کے دوران انسان کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا گہرا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس انسان کو گناہوں سے دور رہنے اور نیک اعمال کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ حج کے بعد یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس قربت کے احساس کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں برقرار رکھا جائے۔ حج کے دوران انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر کئی طرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ آزمائش صبر و تحمل کی عادت ڈالتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کا جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ حج کے دوران حاجی غربا اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں۔ قربانی کا عمل بھی سخاوت اور فیاضی کا مظہر ہے۔ حج انسان میں غریبوں کی خدمت اور ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ حج کے موقع پر دنیا بھر سے آنے والے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، جس سے ان کے درمیان تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ نئے روابط اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ مساوات۔ حج مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کا ایک حسین منظر ہے۔ حج کے موقع پر دنیا بھر سے آنے والے لوگ ایک ہی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اور سب برابر، اور چاہے امیر ہو یا غریب ہو، کالے ہو یا سفید ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے مہینے کے بارے میں بہت عظیم الشان مہینہ کہا ہے۔ اس سے سب سے پہلی عظمت تو اس کے نام سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کا نام ہے ذی الحجہ، یعنی حج والا مہینہ۔ حجہ بھی عربی زبان میں حج کو کہتے ہیں، اور ذل کے معنی میں والا، تو ذی الحجہ کے معنی ہوئے حج والا۔ یہ حج والا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں اسلام کا عظیم الشان رکن حج ادا کیا جاتا ہے، اور یہ ایسا رکن ہے کہ اس سال کے کسی اور مہینے میں ادا نہیں ہو سکتا۔ نماز تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، فرض روزے اگرچہ رمضان کے مہینے میں رکھتے ہیں، لیکن نفل روزے باقی دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن حج کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا مہینہ بھی مقرر ہے، اور دن بھی مقرر ہیں۔ مقررہ دنوں کے علاوہ یہ رکن ادا ہو نہیں سکتا۔
اگر کوئی شخص چاہے کہ میں رمضان یا ماہ شعبان میں نفلی حج کر لوں تو ایسا نہیں ہو سکتا، صرف انہی دنوں میں حج کا رکن ادا ہو سکتا ہے جو دن اس کے لیے متعین ہیں۔ اس لیے بھی ایام ذی الحجہ کی اہمیت اور بڑھ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ شرف بخشا ہے کہ حج جیسی عظیم عبادت صرف اس مہینے میں ادا ہو سکتی ہے، کسی اور مہینے میں یہ ادا نہیں ہو سکتی، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے حج کا مہینہ ہمارے اوپر یعنی کیا برکتوں والا مہینہ، اس کے 10 ایام ہیں، یعنی کیا یکم ذی الحجہ سے یعنی کیا 10 ذی الحجہ تک یہ عبادت کے لیے ایام ہیں، یعنی کیا رات کو عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، یہ لیلۃ القدر کے دن لیلۃ القدر کے عبادت کا ثواب ہے، اور دن کو روزہ رکھنا یہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ یعنی انتہائی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرماتے ہیں۔ تاہم بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں جو دن رات بیت اللہ کی زیارت کو ترستے ہیں، مگر روپے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے حج نہیں کر پاتے۔ اسباب سے محروم مسلمان رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر بہت مہربان ہے۔ اگر اس نے کسی کو زیادہ مال کی وجہ سے حج پر بلایا ہے تو غریبوں کے لیے بعض ایسے اعمال رکھے ہیں جن میں سے بہت معمولی محنت کی وجہ سے غریب مسلمان بھی حج کرنے والوں کی ثواب کو پا سکتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور علم سے محروم رکھا، وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح بھی نیک عمل کرتا۔ لہٰذا اس بندے کو اس کی سچی نیت کی وجہ سے عمل کرنے والے کی طرح اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی روایت سے معلوم ہوا کہ جو شخص صدق دل سے حج کرنے کی خواہش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نماز از نفل پڑھی یعنی اشراق کی نماز پڑھی، تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کے ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جماعت سے فرض نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے، جو نفل نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد یا مدرسے کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھانے کے لیے نکلتا ہے تو اس سے مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے فرمایا تھا جب ماہ رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ اس ماہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے نا ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور حج جو ہے نا ایک لفظ ہے جو قانون میں گونجتے ہی مسلمانوں کے دلوں میں ایک تڑپ سی پیدا کر دیتا ہے۔ حج اسلام کی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے جو مسلمانوں کے ایمان کی تکمیل اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ظاہری طور پر بیت اللہ کی زیارت سے شروع ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک روحانی سفر ہے جو انسان کو خود اپنے خالق سے ملاتا ہے۔ حج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض کر دیا جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جو اس سے انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اور لوگوں کے میں حج کے لیے ندا کرو کہ وہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے اونٹوں پر جو دور دراز راستوں سے چلے آتے ہوں گے سوار ہو کر چلے آئیں گے۔ اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لوگوں میں حج کی فرضیت کا اعلان کیا جائے تاکہ ہر صاحب استطاعت مسلمان اس فریضے کی ادائیگی کے لیے لبیک کہہ کر یا آگے جائیں۔
احادیث مبارکہ میں بھی حج کی اہمیت کا تواتر سے بیان ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استطاعت رکھتے ہوئے حج ادا نہیں کیا اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہ حدیث واضح کرتا ہے کہ حج کی فرضیت کو پورا نہ کرنا ایمان میں کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ حج کی فرضیت کے علاوہ احادیث میں اس کی بے شمار فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی نہ کوئی گناہ کیا، تو وہ اس دن کی طرف واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اس سے جنا تھا۔ یہ حدیث شریف حج کی فرضیت کو واضح طور پر بیان کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ حج کرنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سنت ابراہیمی پورا کرنے کی توفیق عطا بنے۔ تو حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ مقبول حج جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی کیا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہوئے ہوں۔ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حج کیسے مبرور ہوگا اور اس کی حج مبرور ہونے کی علامت کیا ہیں، ان کو علماء اکرام نے بیان کیا ہے۔ شراح حدیث نے اس بارے میں علماء اکرام مختلف ارشادات ہیں۔ حج مبرور وہ حج ہے جس میں کوئی گناہ شامل نہ ہو، یعنی حج کے افعال امور میں حاجی سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہوئی ہو جس کی تلافی دم یا صدقہ واجبہ سے کی گئی ہو، یا مطلب یہ ہے کہ حج میں ایسے گناہوں کا ارتکاب نہ ہوا ہو جو انسان غفلت یا نفس کے بہکاوے میں آ کر جاتا ہے، مثلا بدنگاہی، بے پردگی، کسی کو تکلیف دینا، کسی سے لڑنا جھگڑنا، غیبت کرنا۔ حج مبرور وہ حج ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ اقدس میں قبول ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ حج میں مقبولیت کی شان اسی وقت پیدا ہوگی جب اس میں حرام یا مشتبہ مال نہ لگایا ہو، وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کیا گیا ہو۔ حج مبرور وہ حج ہے جس میں ریا، دکھلاوا اور شہرت مقصود نہ ہو، یعنی حج ادا کرنے میں حاجی کا ذہن یکسر اس سے خالی ہو کہ لوگ مجھ کو اچھا سمجھیں گے اور مجھے حاجی یہ کہہ کر پکاریں گے، اس وجہ سے لوگ مجھے عزت کریں گے۔ حج مبرور وہ حج ہے جس میں حج کے مناسک کامل طور پر ادا ہوں، یعنی یہ اسی وقت ممکن ہے جب حج کی ادائیگی میں احکام شریعت، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا جائے۔ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ حج کے بعد گناہوں کا ارتکاب نہ کرے، یعنی حج کے بعد حاجی کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے، وہ محتاط ہو جائے، گناہوں سے بچ کر زندگی بسر کرے۔ حجاج اکرام کو چاہیے کہ وہ اپنے حج کو مبرور بنانے کے لیے کوشش کریں، اسی مفہوم معنی کے مطابق جو حج مبرور کی تشریحات میں مذکور ہیں، اس کے لیے دعا بھی کریں، جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمرات کی رمی کرتے وہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے حج کو مبرور بنا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت جو ہے نا ہم سب کو صحیح معنوں میں حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا